پتہ ہے، میں ہمیشہ سے ساری زندگی لوگوں کے سہارے اور ان کے ساتھ کا محتاج رہا، لیکن ایسا تب تک رہا جب تک میں نے اس آیت کو سمجھ نہیں لیا اور نہ اس آیت کو پڑھ لیا۔ چلو آج تمہیں اس آیت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ ہمیں سہارا بھی دیں گے، آپ کا ساتھ بھی بنیں گے، لیکن وہ سہارے نہیں ہوں گے، اور کہیں نہ کہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے۔ اور ان کا الزام ہم ہمیشہ لوگوں پہ ٹھہراتے رہتے ہیں۔ لوگوں کو اس کا الزام ٹھہرانا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی کمزور شاخ کا سہارا لیں اور وہ ٹوٹ جائے تو ہم آگے سے یہ کہیں کہ اس شاخ نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، لیکن سچ تو یہ تھا کہ شاخ میں اتنی قوت تھی ہی نہیں کہ وہ آپ کا بوجھ اٹھا سکتی۔ اور اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جس کے بعد مجھے لوگوں کے سہارے کی ضرورت نہیں پڑی اور شاید کبھی پڑے گی بھی نہیں۔ ہمارا بوجھ صرف ہمارے رب کو اٹھانا ہے۔ قرآن میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر ایک بہت ہی اہم سبق پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ صرف ایک ہی ساتھ ہے جو کبھی نہیں چھوٹتا، جو کبھی نہیں چھوٹے گا۔ ایک ہی ذات ہے جس پر ہم ہر حوالے سے اعتبار کر سکتے ہیں۔ ایک ہی تعلق ایسا ہے جسے ہماری خود توقیری کا تعین کرنا چاہیے، اور ایک ہی وسیلہ ایسا ہے جس کے ذریعے ہمیں اپنی کامل خوشی، تسکین اور تحفظ کی تلاش کرنی چاہیے۔ یہ ساتھ، یہ ذات، یہ تعلق، یہ وسیلہ ہمارے رب کا ہے، لیکن ہم پھر بھی دنیا میں مارے پھرتے ہیں، اور شاید دنیا کا دستور کچھ ایسا ہے کہ ان چیزوں کے لیے اپنے رب سے رجوع نہیں کرتے ہم لوگ۔ ہم میں سے کچھ ان چیزوں کو اپنے کریئر میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ مال دولت میں، اور ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا میں کوئی واقعہ بے مقصد نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں۔ دلوں کا ٹوٹنا بھی بے مقصد نہیں ہوتا، تکلیف بھی بے مقصد نہیں ہوتی۔ یہ ٹوٹا ہوا دل اور یہ درد ہمارے لیے یہ نشانیاں ہیں جو ہمیں خبردار کر رہی ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ ہے، ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ جیسے جلنے کی تکلیف ہمیں خبردار کرتی ہے کہ ہمیں آگ سے ہاتھ ہٹا لینے چاہیے، اسی طرح جذباتی تکلیف ہمیں آگاہ کرتی ہے کہ ہمیں ایک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں وابستگی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پتہ ہے، یہ تکلیفیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری وابستگیوں کی طرف ایک اشارہ ہے جو ہمیں رونے پر مجبور کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ اس کی ذات میں ہماری سب سے بے اصل وابستگی پوشیدہ ہے، اور جن چیزوں کے ساتھ ہم نے ایسی وابستگی اختیار کر رکھی ہے جو کہ صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے، وہ چیزیں اللہ کی طرف جانے والی راہ میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ لیکن درد ایک ایسی چیز ہے جو اس وابستگی کے مصنوعی پن کو عیاں کر دیتا ہے۔ دکھ درد کی بدولت ہماری زندگی میں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے جسے ہم تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر اس صورتحال میں کوئی ایسی چیز ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے تو اسے تبدیل کرنے کا کلیہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا رکھا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔